تاریخی اور حدیثی کتابوں کے مطابق یہ 25 صفر سن 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بستر بیماری پر تھے اور اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، مجھے قلم اور دوات دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطالبہ حاضرین میں سے ایک شخص نے یہ کہہ کر رد کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان گوئی کر رہے ہیں، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ اس شخص کی باتوں سے صحابہ کے درمیان نزاع شروع ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اکثر ماخذ کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شخص عمر ابن خطاب تھا، لیکن بعض ماخذ میں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ شیعہ علماء کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی سے متعلق تاکید کرنا چاہتے تھے۔ وہاں موجود بعض حاضرین کو بھی اس بات کا خدشہ تھا، اس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روکنا چاہتا تھا۔ عمر ابن خطاب اور ابن عباس کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو میں خود عمر اس بات کا اظہار یوں کرتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں اپنے بعد علی علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اسلام سے دل سوزی اور اس کی تحفظ کی خاطر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے منع کیا۔ یہ واقعہ اپنی تمام تر جزیات لیکن مختلف عبارات کے ساتھ شیعہ سنی منابع میں نقل ہوا ہے۔ اہل سنت منابع میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور طبقات ابن سعد میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح شیعہ منابع میں الارشاد، غیبت نعمانی اور المناقب ابن شہر آشوب کا نام اس حوالے سے قابل ذکر ہے۔ شیعہ نقطہ نظر: علماء شیعہ اس واقعے کو مصیبت عظمیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعے سے جہاں امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں ہوا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی، جو قرآن و سنت کی روح سے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اہل سنت کے بعض منابع میں بھی آیا ہے کہ ابن عباس اس واقعے کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے لکھی جانے والی وصیت کو مکمل نہیں ہونے دیا، عظیم مصیبت سے تعبیر کرتے ہوئے گریہ کرتے تھے۔ علامہ شرف الدین عاملی کتاب المراجات میں قرآنی آیات کے تناظر میں حضرت عمر کے اس کام پر چند اعتراض کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کی۔ حضرت عمر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دانا تر سمجھتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہذیان گوئی کا الزام لگایا۔ شیعوں کے نزدیک حضرت عمر کا یہ رویہ قرآن کی بہت سی آیات کے مخالف تھا۔ مثلاً سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ تو بس وہی بات کرتا ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اہل سنت کا موقف: علماء اہل سنت اس واقعے کی مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بعض اس روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہونے کے باوجود اسے ضعیف اور غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ بعض اس حدیث کا ایک اور معنی ذکر کرتے ہیں، مثلاً ہجر کا لفظ چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی میں ہے، اور اس سے خلیفہ دوم کی مراد یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا حضرت عمر کی گفتگو استفہام انکاری ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان نہیں کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی طرف سے حسبنا کتاب اللہ کہنا حقیقت میں دینی تعلیمات پر ان کی تسلط اور دقت نظر کی دلیل ہے۔ بعض ماخذوں کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے منع کرنے والا ایک شخص نہیں تھا، بلکہ کئی افراد مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھنے کا ارادہ ترک کرنے کی وجہ: بعض شیعہ علماء کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی وصیت کو تکمیل کرنے سے باز رہنے کی علت اور دلیل وہی گفتگو تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی، کیونکہ اب اس گفتگو کے بعد ظاہراً اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
سوائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں اختلاف کا باعث بن جائے۔ اس صورتحال میں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ بھی دیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ہوشی کے عالم میں لکھوایا تھا، لہٰذا اس وصیت پر عمل کرنا امت پر واجب نہیں۔